بات چیت کریں اور اپنے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے پاکستان کے 2 نیم اور 2 لخت ہونے کے بعد 73 میں ایک آئین بنایا کہ جو باقی ماندہ پاکستان کے لوگ اس آئین کے تحت زندگی گزاریں گے. ایک سوشل کنٹریکٹ ہے جو پاکستان کے عوام کی آرزوؤں کا ترجمان ہے. ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے 73 سے پہلے یہ سرزمین بے آئین تھی, آئین پر عمل نہیں ہوتا تھا, ایسے لوگ آتے تھے جو آئین شکن تھے اور اس ملک کو تباہ بربادی کی طرف لے جاتے رہے. 73 کے بعد بھی وہ سلسلہ ٹوٹا نہیں. آئین موجود تھا لیکن آئین شکنوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور پھر جب آئین شکن آ جاتے ہیں, جب آئین اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے تو قانون بھی اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے. نہ آئین کی حکمرانی رہی نہ قانون کی عملداری رہی, اور اس پورے ملک کے جو پیکر ہے وہ تار تار ہوتا رہا, زخمی ہوتا رہا, مجروح ہوتا رہا ان آئین شکنوں کی وجہ سے اور قانون شکنوں کی وجہ سے. اس وقت پاکستان کے عوام اپنی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں. یہ موڑ اگر درست راستے پہ چلتے رہے ہم لوگ تو پاکستان بچ بھی جائے گا اور پاکستان ترقی بھی پائے گا, پیش رفتہ پاکستان ہوگا, باوقار پاکستان ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوتاہی کی گئی تو پھر ہم وہی ماضی کی زندگی گزارتے رہیں گے اور ہمارا پاکستان, ہمارا پیارا وطن, ہماری مادر وطن مشکلات کا شکار رہے گی. اور یہاں جو وقت صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے, سیاسی بحران رہیں گے, اکنامکلی بحران رہیں گے, سوشل بحران رہیں گے, سیکورٹی کے بحران رہیں گے, اور ہم دنیا کی اقوام کے اندر سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اس وقت جو پاکستان میں جدوجہد ہو رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی سابقہ ہے, اور الحمدللہ پاکستان کے عوام نے گزشتہ 7 ماہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ باہر کے لوگ عالمی قوتیں آئیں اور رجیم چینج کریں اور یہاں کے لوگ ان کا ساتھ دیں. یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. آئین کے اندر یہ عوام کا حق ہے, یہ کسی حکومت کو اتار بھی سکتے ہیں, کسی حکومت کو لا بھی سکتے ہیں. پاکستان کے عوام نہیں چاہتے کہ ان کا یہاں کوئی اور اس پر عمل کرے, اپنے ہاتھ میں لے لے. لہذا یہ 7 ماہ بتلاتے ہیں. یہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, اس میں بھی پتہ چل گیا ہے جو ہر باب استعمال کیا گیا ہے, جو کیسز بنائے گئے ہیں, جو اقدامات کیے گئے ہیں, سارے کے سارے غیر قانونی اقدامات کو عوام نے آگے نہیں بڑھنے دیا اور عوام نے شکست دوچار کیا. اس وقت پاکستان میں ایک نیا پاکستان بن رہا ہے, ایک نئی قوم بن رہی ہے, نیشن بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے عوام کو کمزور کیا گیا. ان کو مسلکوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کو مسلکی تقسیم کو نفرتوں کی طرف دھکیلا گیا. علاقائی تقسیم, لسانی تقسیم, اتنے جھگڑے, اتنے اختلافات پیدا کیے گئے کہ ہم ایک قوم نہ بن سکے. اس وقت پاکستانی عوام کا بیانیہ کیا ہے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے. ہم آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں, ہم داخلی خود مختاری چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے فیصلے پاکستان میں ہوں, کہیں اور نہ ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمین کسی کے خلاف بھی استعمال نہ ہو, کسی ملک کو ہم اڈے نہیں دیں گے. یہ پاکستان کے عوام کا بیانیہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج 7 ماہ سے پاکستان کے عوام نے یہ ثابت کیا کہ اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ نیریٹو ایک نئی قوم بنا رہا ہے, نیشن بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے. جو ہونا چاہیے تھا لیکن کوتاہیاں کی گئی اور ہمیں ایک قوم بننے کی طرف نہیں لے جایا گیا, بلکہ ہمیں مختلف جو ہماری لسانی شناختیں ہیں, قومی شناختیں ہیں, مسلکی شناختیں ہیں, ان کی طرف دھکیلا گیا. یہ قومیتیں, یہ مختلف زبانیں, یہ مختلف مسالک ایک گلدستہ بھی بن سکتے تھے, خوبصورت گلدستہ جو ہماری قوم اور ملت کی اور ہمارے وطن کی طاقت کا باعث بن سکتا تھا. متنوع لٹریچر, متنوع شاعر, متنوع ادب, متنوع رسوم و رواج, خوبصورت متنوع قسم کی کیا اسے کہتے ہیں کہ جناب والا کلچر, جو خوبصورت گلدستہ بن سکتا تھا. جس طرح سے موسم یہاں متنوع ہے, لیکن اس کو برباد کیا گیا. باقاعدہ جان بوجھ کر یہ وطن کے ساتھ خیانت کی گئی. اب پاکستان کے عوام اس طرح کی خیانتوں کو قبول نہیں کریں گے. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہماری مادر وطن ہے اور ہم اس کے وارث ہیں. کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کے ساتھ ایسے کیا اسے کہتے ہیں کھیل کھیلے کہ یہ خدا نہ خواستہ حاکم بدہن یہ پاکستان بھی ہمارے ہاتھ میں باقی نہ رہے. خطے کی صورتحال, دنیا کی صورتحال یہ بتلا رہی ہے
کہ اس وقت دنیا یونیپولر ورلڈ نہیں رہی ہے، دنیا میں چینجنگ آ رہی ہے، دنیا بدل رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، پاور ویسٹ سے اس کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. ہمیں ان حالات کو بھی سمجھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی اچھے ریلیشن قائم کرنے ہوں گے اور دنیا کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن قائم کرنے ہوں گے. جیسا کہ اس وقت پاکستانی قوم کا بیانیہ ہے، وہی بیانیہ جو خان صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ جو 5-6 نکات میں نے بیان کی ہیں، یہ بیانیہ اس وقت پاکستان کے عوام کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے. یہ ان کی فطرت کی آواز ہے، یہ آہنگ اور ساز ان کی فطرت کا ساز ہے جو دنیا کا کوئی بھی ظالم اس کو نہیں دبا سکتا، اور یہ عوام نے ثابت کیا ہے. یہ جو 26 تاریخ کا اعلان ہے، انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں اس کے لیے نکلیں گے. ہم اپنی قوم اور ملت کے ساتھ ہیں، اپنی قوم اور ملت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم نے پہلے دن سے اس رجیم چینج کی جو اقدام تھا اس کو کنڈیم کیا تھا، اس کی مذمت کی تھی. اگر ہمارا کوئی دشمن بھی حکومت کر رہا ہوتا نا، ہم پھر بھی اگر باہر کی قوتیں آگے ہمارا رجیم چینج کرتی ہیں اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے. ہم ایک غیرت مند پاکستانی ہیں، ہمارا حق ہے ہم حکومتوں کو گرائیں یا حکومتوں کو لے کے عوام کا حق ہے. کسی کی بھی حکومت ہوتی، اگر رجیم چینج ہوتا، باہر کی قوتیں آتی، ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے. پہلے بھی رجیم چینج ہوتا نا، بولتا کوئی نہیں تھا، چپ ہو جاتے تھے. خان صاحب کو یہ کرنٹ جاتا کہ یہ بولے، انہوں نے بتلایا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ سے کھیل کھیلا جاتا ہے. بہرحال ہم الحمدللہ اس راستے پر ثابت قدم ہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے. اور یہ ابتدائی سفر ہے، کوئی یہ مت سوچے یہ 4 ماہ کا، 5 ماہ کا، 6 ماہ کا، 7 ماہ کا. امریکہ کے چنگل سے عالمی استقبالی کوئی بھی جو بھی ہمارے ملک پر تسلط رکھنا چاہتا ہے، ہمیں دبا کے رکھنا چاہتا ہے، ہمارے پر اپنے فیصلے ٹھوسنا چاہتا ہے، جو عالمی قوتیں ہیں، ان کے چنگل سے نکلنا آسان نہیں ہے. لمبی جدوجہد کی ضرورت ہے، میدان میں حاضر رہنے کی ضرورت ہے، اویئر رہنے کی ضرورت ہے، آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہماری قوم و ملت ہم میدان میں حاضر ہے، ہم بھی حاضر رہیں گے. اور جب تک ہم حقیقی آزادی کی منزل تک نہیں پہنچتے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور اس سفر کو جاری رکھیں گے. ہم نہیں رہیں گے، ہماری اندر نسلیں جاری رکھیں گے. آج آپ نے دیکھ لیا کس طرح پاکستان کے، آپ جانتے بھی ہیں کہ پاکستان کے عوام میں جوانوں کی تسبیت بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ آبادی جوانوں کی ہے. پاکستان کا جوان بیدار ہو چکا ہے. میں پاکستان کے جوانوں سے کہوں گا، ہمارا سلام ان ماؤں بہنوں پر، ان بیٹیوں پر جو گھروں سے باہر نکل رہی ہیں اس ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. لہذا میری پاکستان کے جوانوں سے بھی، پورے پاکستان میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی، بڑوں اور بوڑھوں سے بھی، ہر وہ شخص جو سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے، اس سے میری اپیل ہے کہ اس راستے میں تھکنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. بہت کوشش کی جاتی ہے مایوس کرنے کی، بہت کوشش کی جاتی ہے چیزوں کو جو حقیقت ہے اس کو چھپا کر نئی چیزیں لانے کی، پریشرائز کرنے کی بہت کوشش کی جاتی ہیں. ان جو کیا کہتے ہیں کہ لومڑی والے حربے جو ہے، مکارانہ جو حربے ہیں، ان سے مایوس نہیں ہونا ہے، آگاہ رہنا ہے جیسے آپ آگاہ رہے ہیں. اور جب تک ہم حقیقی آزادی کی منزل تک نہیں پہنچ جاتے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. آخری بات وہ یہ کہ جس وقت پاکستان کے اندر ایک چینج آئی ہے ملٹری کمانڈ کے اندر، اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہماری توقع یہ ہے کہ واقعاً ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے. اس سے پہلے جتنی بھی خرابی ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ اپنی ڈومین میں نہیں رہا جاتا اور وہ کام کیے جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، اور جو کرنے چاہیے وہ کیے جاتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر جنگ آئی ہے، بارڈر سے جنگ ہمارے اندر آ گئی ہے. بالآخر کوئی تو مقصر ہے، کوئی تو جواب دہ ہے. کیوں جنگ ہمارے اندر آئی ہے؟ ہمارے ملک کے اندر ہم نے اپنے ملک کے اندر 70,000 سے زیادہ شہید دیے ہیں، اپنے ملک کے اندر ہم نے خون دیا ہے. اب یہ سلسلے بند ہونے چاہیے. اس ملک کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری مادر وطن ہے، جو اپنی مادر وطن کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پر آواز اٹھائیں ان حقوق کے حوالے سے، لا قانونیت کے حوالے سے. اگر کوئی لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو مسنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں لے گئے کورٹ کے اندر. لا قانون کے خلاف سٹینڈ لیں گے، آئین شکنی کے خلاف سٹینڈ لیں گے. آئین کے اندر ہر ایک کی ڈومین موجود ہے، تمام اداروں کی ڈومین موجود ہے. ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہے، اپنی ذمہ داری انجام دے. جو حلف اٹھایا جاتا ہے اس کی پاسداری کرے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اصولوں کا رشتہ ہے، ان اصولوں پر ہم جان دے سکتے ہیں. یہ کسی مادی توقع کی خاطر، کسی لالچ کی خاطر نہیں ہے. ہم جیسے میں نے پہلے کہا، ہمارے دشمن کی بھی حکومت ہوتی، اگر اس طرح سے گرائی جاتی، عالمی قوتیں انوالو ہو کے گراتی، تو ہم اس کے مقابلے میں کھڑے تھے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے جو یہ کام کر رہے ہیں.
اور ہم اس کو کبھی برداشت نہ کرتے. یہ اصولوں کا تعلق ہے, اصولوں کی بنیاد پر جدوجہد کا تعلق ہے, اور انشاءاللہ ہم اس پر ثابت قدم رہیں گے. میں پاکستان کے تمام عوام سے, اپنے تمام ساتھیوں سے, مجلس کے تمام پیروکاروں سے, اور جتنے بھی لوگ ہماری بات سنتے ہیں, سب سے گزارش کرتا ہوں کہ 26 نومبر ہمارے وعدے کا دن ہے, ہمارے وعدے کا دن ہے, میدان میں حضور کا دن ہے, میدان میں قدم رکھنے کا دن ہے, اور پوری طاقت کے ساتھ آنے کا دن ہے, اور انشاءاللہ ہم آئیں گے, ضرور آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.